اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین كذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما يوحى الی قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون صدق اللہ العظیم۔ وما نرسل المرسلین، اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو، الا مبشرین و منذرین، مگر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے۔ فمن آمن، پس جو شخص ایمان لایا، و اصلح، اور اس نے اپنی اصلاح کی، اپنے آپ کو درست کیا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو اس پر کوئی ڈر نہیں نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری باتوں کو، یمسهم العذاب، ان کو عذاب چھوئے گا، بما كانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ حد اطاعت سے نکل جاتے تھے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، ولا اعلم الغیب، اور میں پس پردہ باتوں کو نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، نہیں پیروی کرتا میں مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ قل، پوچھیں، هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا نابینا اور بینا برابر ہیں، یکساں ہیں؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے کے بعد آیت نمبر 36 سے توحید کے مضمون کی طرف عود فرمایا ہے۔ اب رسالت کی مضمون کی عود عود کرتے ہیں۔ سلسلہ رسالت قائم کرنے کا مقصد لوگوں کو اعمال کے نتائج سے آگاہ کرنا ہے، مجبور کرنا مقصد نہیں ہے، کیونکہ انسان با اختیار مخلوق ہے۔ وہ رسولوں کی بات مان کر، اللہ کے راستے پر چل کر، رسولوں کی بات مان کر اللہ کے راستے پر پڑے تو آخرت میں خوش و خرم رہیں گے، اور اگر نہیں مانیں گے تو آخرت میں عذاب سے دوچار ہو گئی ہے انسان۔ تو فرمایا وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم رسولوں کو خوشخبری سنانے اور ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں، یعنی خواہی نہ خواہی مسلمان بنانا یہ رسولوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ رسولوں کا کام کیا ہے؟ ڈرانا اور خوشخبری دینا۔ فمن آمن واصلح، پس جس نے بات مان لی اور اس نے اعمال کو درست کر لیا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان پر نہ کوئی ڈر ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری باتوں کو جھٹلایا، یمسهم العذاب، تو ان کو عذاب چھوئے گا، بما كانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ حد اطاعت سے نکل جایا کرتے تھے۔ اب اگلی آیت میں فرمایا کہ چونکہ مشرکین دعوت حق کو ٹھکرانے کے مختلف بہانے تلاش کیا کرتے تھے اور طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے۔ کبھی کہتے کہ اگر آپ واقعی دربار عالی کے نمائندے ہیں تو مال و دولت کے دہانے ہم پر کھول دیجئے۔ کبھی کہتے کہ مکہ کے ارد گرد پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کو مکہ سے ہٹا دیجئے۔ کبھی کہتے کہ مکہ کے اندر نہریں جاری کروا دیجئے۔
کبھی کہتے کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو آئندہ جو پیش آنے والی باتیں ہیں آپ وہ ہم کو بتائیں۔ کبھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں، آپ تو کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح بازار میں چلتے پھرتے ہیں، بشری حوائج رکھتے ہیں، آپ نے شادیاں کی ہوئی ہیں۔ تو قرآن کریم مشرکین مکہ کی ان باتوں کا اس آیت میں جواب دے رہا ہے۔ گزشتہ آیت میں ایک اصولی بات بیان کی تھی کہ رسول کا کام اطاعت پر خوشخبری دینا ہے اور نافرمانی پر ڈرانا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ لوگوں کی جو مادی خواہشات ہیں، جو ضروریات ہیں، یہ پوری کرنا یہ رسول کی ذمہ داری نہیں ہے۔ رسول کے پاس اللہ کی دولت کے خزانے نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ پس پردہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صاف اعلان کروایا ہے کہ میں غیب نہیں جانتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے اور بشری ضروریات پر اعتراض یہ بھی محمل بات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب دعویٰ کیا کہ میں فرشتہ ہوں؟ کیونکہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بشری حوائج سے مستغنی ہیں۔ تو ان فضول باتوں میں الجھنے کے بجائے ان کی تعلیمات پر غور کرو، جن تعلیمات کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے۔ تو جو ان کو سمجھے گا، ان تعلیمات کو سمجھے گا، وہ بینا ہوگا، اور جو نہیں سمجھے گا وہ نابینا ہے۔ تو بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ تو گویا اس آیت کریمہ سے 4 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، کائنات کے خزانے اللہ نے اپنے رسول کے حوالے نہیں کیے، اور اللہ نے رسول کو مختار کل نہیں بنایا کہ وہ لوگوں پر رزق، خوشحالی اور آسانی کے دروازے کھولتا اور بند کرتا رہے۔ یہ ذمہ داری اللہ نے رسول کی نہیں لگائی۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے بے شمار غیب کی باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں، جیسے جنت کے احوال، دوزخ کے احوال، لیکن ساری غیب کی باتیں نہیں بتائیں۔ غیب کی تمام باتوں کا علم اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو نہیں دیا۔ جیسے مثال کے طور پر قیامت کب قائم ہوگی، اس کو کوئی مخلوق نہیں جانتی، اور ذاتی اور عطائی کے فرق کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ مطلقاً فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں غیب کو نہیں جانتا۔ تیسری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ انبیاء اور رسل یہ انسان ہوتے ہیں، بشری ضرورتیں ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں، انہیں بھی پیش آتی ہیں۔ تو بشری ضرورتوں کا پیش آ جانا یہ نبوت اور رسالت کے منافی نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ انبیاء اور رسول بشر تو ضرور ہیں، مگر انبیاء اور رسل میں سرخاب کا پر لگا ہوا ہے، وہ اللہ کے نمائندے ہیں، ان کے پاس فرشتے پیغام لے کر آتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ کوئی اعزاز بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب آیت کریمہ کا ترجمہ سنیں۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں فرشتہ نہیں ہوں بلکہ انسان ہوں، البتہ مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، پوچھو کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، پس کیا تم سوچتے نہیں؟ یعنی سوچو کہ اندھا اور بینا یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں، اس بات پر ذرا غور کرو۔ صدق اللہ العظیم۔